میں نے امام حنیفہ سے ثابت کیا کہ امام حنیفہ کہتے ہیں کہ اہل شام ہم سے صرف اس لیے بغض رکھتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم حضرت علی کے دور میں ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ مل کے حضرت معاویہ سے جنگ کرتے۔ حضرت ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر ہم اس وقت یعنی جنگ صفین میں ہوتے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتے۔ ہم تو آج بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں۔ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں ہیں؟ اور الحمدللہ یہ تائید بھی ہو گئی، یعنی آپ نے خود اقرار کر لیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتے۔ جی اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چوتھے خلیفہ ہیں، اور یہی خلافت کی ترتیب ہے، اور اہل سنت والجماعت اسی ترتیب سے ان کو خلفائے راشدین تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ تو الحمدللہ ہماری دلیل ہوگی کہ ہم اس وقت بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتے، آج بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، اور اس کے باوجود سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ یہ بتائیں کہ جنگ صفین میں جو قتل کر دیے گئے وہ کہاں جائیں گے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ ان کے اور ہمارے جو دنیا سے چلے گئے فرمایا وہ سیدھے جنت پہ جائیں گے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حق کے زیادہ قریب تھے، یعنی حق پر تھے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی خطا ہوئی۔ باقی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس کے بارے میں کیا مسلک ہے وہ تو شرح عقیدۃ الطحاویہ کے اندر امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف الفاظ سے نقل کر دیا ہے، اور یہی ہمارا مسلک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مسلک کے جو سب سے بڑے شارح ہیں امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ، شرح عقیدۃ الطحاویہ میں کیا کہتے ہیں کہ نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ولا نفرط فی حب احد منہم، ان میں سے کسی ایک کی محبت میں بھی ہم تفریط یعنی حد سے تجاوز نہیں کرتے ہم، ولا نتبرأ من احد منہم، ان میں سے کسی ایک بار بھی ہم تبرہ نہیں کرتے، ان کو برا بلا نہیں کہتے۔ یہی ہمارا مسلک ہے۔ ہم ایسے نہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر سمجھیں اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیں۔ برا بلا وہ کہتے ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صف کے اندر شریر خارجی قسم کے لوگ شامل تھے، وہ برا بلا کہتے ہیں۔ وَنَبْغَضُ مَنْ يَبْغَضُهُمْ، جو ان سے بغض رکھتا ہے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور جو خیر کے علاوہ ان کا ذکر کرتا ہے ہم اس سے بھی بغض رکھتے ہیں۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم خیر کے علاوہ ان کا ذکر نہیں کرتے، نہ سیدنا علی کا اور نہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، اور ان کے ساتھ محبت کو ہم دین سمجھتے ہیں، ایمان سمجھتے ہیں، احسان سمجھتے ہیں۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور ان کے ساتھ بغض رکھنے کو ہم کفر سمجھتے ہیں، ہم نفاق سمجھتے ہیں، ہم سرکشی سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا مسلک ہے، چاہے وہ اس صف میں ہو چاہے اس صف میں ہو، جس صف میں بھی ہو اور جس صحابی کے ساتھ بھی وہ نفاق رکھے گا، بغض رکھے گا، ان کے ساتھ برے الفاظ کے ساتھ پیش آئے گا، فرمایا ہم اس سے بغض رکھیں گے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک ہے۔ دوسری بات، کشف الآثار کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول نقل ہے، تو اس سے تو پھر ہمیں جو لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ خال المؤمنین کا دفاع کریں، ہم چچا جان کا دفاع کریں گے، آپ ماموں جان کا دفاع کریں، تو گویا کہ چچا جان کی صف میں ہم شامل ہو گئے اور صف میں شامل ہو کر ہم ماموں جان کا دفاع کرتے ہیں، تو گویا یہ بھی ہمارے ہو گئے وہ بھی ہمارے ہو گئے۔ تو آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کا ان کے بارے میں ماموں جان کے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ ہمارا نظریہ تو آپ نے خود بیان کر دیا کہ آپ چچا جان کی صفوں میں ہوتے، صف میں ہونے کے باوجود ہم ماموں جان کا دفاع بھی کر رہے ہیں، ہمارا مسئلہ تو کلیئر ہو گیا۔ تیسری بات، یہ جو قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب، اس میں 3 راوی ہیں۔ ایک راوی ان میں سلم بن سالم ہے،
اب آپ چیک کریں کہ سلم بن سالم کی حیثیت محدثین کے نزدیک کیا ہے۔ آپ سلم بن سالم لکھیں، آسان طریقہ گوگل پہ لکھیں سلم بن سالم، پھر محدثین کی آراء پڑھیں کہ محدثین یہ سلم بن سالم کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آپ کو محدثین میں سے کوئی ایک محدث بھی ایسا نہیں ملے گا جو سلم بن سالم کی توثیق کرتا ہو، سب نے سلم بن سالم کو ضعیف کہا ہے۔ آپ ابو احمد بن عدی کو اٹھا کر دیکھیں، آپ ابو الفرج بن جوزی کو اٹھا کر دیکھیں، ابو بکر بن بہقی کو اٹھا کر دیکھیں، ابو حاتم بن حبان کو اٹھا کر دیکھیں، وہ سارے یہی کہتے ہیں۔ مگر ابو حاتم بن حبان تو یہ کہتے ہیں کہ منکر الحدیث یقلب الاخبار قلبا وکان مرجن شدید الارجاء وداعیۃ الیہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ باتوں کو الٹا کر دیتا تھا۔ پھر ابو زرع، ابو یعلا، امام احمد بن حنبل اور امام احمد بن شعیب نسائی، امام احمد بن صالح، اسود بن سالم، ابراہیم بن یعقوب، ابن ابی حاتم رازی، الخطیب بغدادی، حفص بن سلم، ایک لمبی فہرست ہے محدثین کی، آپ اٹھا کر دیکھیں کوئی بھی ان کی توثیق کرنے والا نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا کوئی قول اس کو رد کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی امام صاحب سے اس قول کو صحیح سند کے ساتھ ثابت کریں۔ ہمارا یہ سوال ہے آپ سے، اس قول کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے یا تو صحیح سند کے ساتھ ثابت کریں یا آپ تسلیم کر لیں کہ یہ ضعیف قول تھا لیکن میری گندی ذہنیت کے موافق تھا اس لیے میں نے اس کو پیش کر دیا۔